أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور البتہ تحقیق ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو. مبوّأ صدق بڑی اچھی جگہ. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور ان کو روزی دی پاکیزہ چیزوں کی. فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ پس نہیں اختلاف کیا انہوں نے یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان. یوم القیامت قیامت کے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون ان چیزوں کے بارے میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. فیما کانوا فیہ یختلفون ان چیزوں کے بارے میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ پس اگر آپ شک میں ہیں. مما انزلنا الیک اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے. فَاسْأَلِ الَّذِينَ پس آپ پوچھ لیں ان لوگوں سے. یقرؤون الکتاب جو پڑھتے ہیں کتاب. من قبلک آپ سے پہلے. لقد جاءک الحق من ربک البتہ تحقیق آ چکا ہے حق تیرے رب کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین بس ہرگز نہ ہو آپ شک کرنے والوں میں سے. ولا تکونن من الذین اور ہرگز نہ ہو ان لوگوں میں سے. کذبوا بآیات اللہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالی کی آیتوں. فتکون من الخاسرین بس آپ ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے. ان الذین حقت علیہم بے شک وہ لوگ جن پر لازم ہو چکا ہے. کلمت ربک تیرے رب کا فیصلہ. لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. ولو جاءتهم کل آیۃ اور اگرچہ آ جائے ان کے پاس ہر قسم کی نشانی. ہر قسم کی نشانی ان کے پاس آ جائے ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے. حتیٰ یروا العذاب العلیم جب تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو. جی لکھیے. سورہ بنی اسرائیل کا 19واں درس ہے سورہ یونس کا. آیت نمبر 93 تا 97 آپ نے پڑھی. آج کے سبق میں بنی اسرائیل سے ناشکری کا شکوہ کیا جا رہا ہے. اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو 12 بیٹے دیے تھے. انہی میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے. تو ہر بیٹے سے آگے خاندان چلا. بنی اسرائیل کہلائے یہ سارے لوگ اور یہ بہت پھیلے. نسلاً بعد نسلاً بہت زیادہ پھیلے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑے انعامات بھی کیے. ان کو بڑا نوازا بھی. جتنی اللہ نے ان پر نعمتیں کی اتنی ہی سرکش ہوئی. بہت نعمتیں اللہ نے ان پر کی. فرعون سے نجات دی اور سمندر سے پار لگا دیا. وہاں پر کپڑے ان کو نئے نئے بنوانے نہیں پڑتے. وہی کپڑے جسم کے ساتھ ساتھ بڑھتے تھے. کوئی پریشانی نہیں تھی. بڑے انعامات اللہ کے. بادل نے سایہ کیا.
کرتے رہے وقت کے نبی کو. پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی انہوں نے تنگ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی انہوں نے تنگ کیا. انبیاء کو تنگ کرتے رہے، بڑے ناشکر قسم کے لوگ تھے. نافرمانی ان کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ شکوہ فرما رہے ہیں ان سے، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ، ہم نے بنی اسرائیل کو بڑی اچھی جگہ دی، بڑا اچھا ٹھکانہ دیا. جب وادی تیہ میں پہنچے، آج کل کے جغرافیہ میں وادی سینائی بولتے ہیں، 36 میل لمبائی ہے اور 24 میل کی چوڑائی ہے اس علاقے کی. 4000 فٹ سمندر کی سطح سے بلند ہے. ابھی تو یہاں سے تیل اور پیٹرول بھی نکل رہا ہے اس علاقے سے. 67 میں اس پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور یہ جو تیل والا ایسا اب بھی ان کے پاس ہی ہے. باقی کچھ ریت والا ایسا وہ مصر کے پاس ہے. تو اس علاقے میں خوراک کا، پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، دھوپ سے بچنے کا کوئی انتظام نہ تھا. تو بڑی سخت دھوپ ہوتی تھی. اللہ نے کتنے احسان کیا، سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھ لیا، ذرا یاد تازہ کیجئے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے ان پر بادلوں کے ساتھ سایہ کیا. گہرے بادل ان کے اوپر سایہ کرتے تھے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کھانے کے لیے من اور سلوہ اتارا، بنے ہوئے بٹیر اور کھیر، میٹھی ڈش بھی اور نمکین ڈش بھی دونوں اتارے، مزے کے ساتھ کھاتے. پانی کا انتظام نہیں تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، جب ان لوگوں نے شکایت کی پانی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنا عصا پتھر پر ماریے. قُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے نکل آئے. یہ 12 خاندان ہیں، ہر خاندان کے لیے الگ الگ چشمہ ہوگا. بڑا عجیب پانی تھا یہ. آپ اندازہ لگائیں، جب لوگ بھرنے کے لیے آتے تو پانی چل پڑتا، بھر کے چلے جاتے خود ہی بند بھی ہو جاتا. چھوٹا سا پتھر اتنا پانی نکلتا لاکھوں لوگ سیراب ہو جاتے. یہ بھی معجزہ ہے. جب رش زیادہ ہوتا پانی تیز ہوتا، رش کم ہوتا تھوڑا تھوڑا آتا، لوگ چلے جاتے، بھرنے والا کوئی نہیں تو بالکل بند ہو جاتا. آٹومیٹک سسٹم. تو کتنے انعامات تھے ان پر. ہر خاندان کے لیے الگ چشمہ مقرر ہو گیا. مسلسل 40 سال ان کے لیے انتظام تھا. نہ محنت کرو، نہ مزدوری کرو، نہ کسی دکان ڈالو، بھائی تیار اتر رہے، مزے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی ہم نے دالیں کھانی ہیں، ہم نے سبزیاں کھانی ہیں. یہ بٹیرے کھا کھا کے، مرغے کھا کھا کے ہم تنگ آ گئے ہیں. تنگ کیا نا انہوں نے. تو اللہ نے کہا چلو جاؤ پھر کاشتکاری کرو اور لگاؤ اور کھاؤ. فرمایا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے ان کو روزی دی پاکیزہ چیزوں کے ذریعے. تیار کھانا وقت پر آ جاتا تھا. اب کہنے لگے ہم ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. لن نصبر علی طعام واحد، ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. کم از کم زیادہ ڈشیں ہونی چاہیے، کبھی ایک چیز کبھی دوسری کبھی تیسری، یوں آنا چاہیے. کیا ہے کہ روزانہ ایک ہی چیز آتی ہے. پیاز کھائیں گے، دال کھائیں گے، مسور کھائیں گے، فلاں فلاں چیزیں کھائیں گے، ککڑی کھائیں گے، ترکاری کھائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اعلیٰ چیزیں مل رہی ہیں، بلا مشقت اور محنت کے مل رہی ہیں، ان کو چھوڑ کر ادنی چیز کی طرف آ رہے ہو، عجیب لوگ ہو تم. فرمایا اچھا اگر یہی بات ہے، اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، شہر کی طرف جاؤ، اترو وہاں پہ، وہاں پر وہ اگر تم مانگ رہے ہو، بیج لاؤ اور کاشتکاری کرو جا کے بس. تو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی ان لوگوں نے.
پھر اس کے بعد وادی سینا سے نکل کر شام کے علاقے میں داخل ہوئے. وہ شام، فلسطین، اردن اور یہ آج کل جو موجودہ اسرائیل ہے، یہ سارا ایک علاقہ تھا. اس سارے کو ارض مقدس کہتے تھے. کنعان کہا جاتا تھا اس کو. فرنگیوں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا. فرنگیوں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ جو خلافت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے اور پارا پارا کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے اتحاد ختم ہو جائے. ادھر فرنگی ظالم نے عربوں کو کہا تم عرب ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے ترکوں کے ساتھ ملنے کی اور ان کے ماتحت رہنے کی؟ قرآن تمہاری زبان میں آیا، نبی تمہارے زبان والا تھا، تم عربی لوگ ہو، تمہاری فصاحت اور بلاغت سب کو مسلم ہے، ترکوں کو سائڈ پہ لگاؤ. تو عرب لیگ بن گئی، تحریک چل پڑی ترکوں کے خلاف، ترکوں کی مخالفت شروع ہو گئی. ادھر ترکوں کو فرنگیوں نے آمادہ کیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، عربوں کو سائڈ پہ رکھو، تم ترک ہو، بڑے لوگ ہو، اپنا رسم الخط رائج کرو. کیا تم نے عربی کو پکڑا ہوا ہے؟ چھوڑو ان کو، تمہارے پاس سلطنت، بادشاہیں، وزارتیں تمہارے پاس ہیں، ان کو مت عہدے دو عربیوں کو. ادھر عربیوں کو برگلایا، ادھر ان کو برگلایا. یہی طریقہ ہے آج بھی برگلانے کا فرنگی کا. فرنگی سمجھ تو رہی ہے نا آپ کیا بلائے. تو ہوا کیا، ترک میں پھر عربی رسم الخط بھی پابندیاں لگیں، اور کمال پاشا نے عربی میں اذان پر بھی پابندی لگا دی. بہت ساری پابندیاں لگیں. عربوں کو عہدے دینے چھوڑ دیے، ترکوں کو ترجیح دی جاتی رہی. تو عرب ترکوں کے مخالف، ترک عربوں کے مخالف، مخالفت شروع ہو گئی، جنگیں شروع ہو گئی، ٹوٹ گئی خلافت عثمانیہ. جو آج اس وقت 57 ممالک ہیں، خلافت عثمانیہ میں یہ کتنے تھے؟ ایک. یعنی خلافت عثمانیہ کو توڑ کر 57 حصوں میں تقسیم کر دیا. اب اللہ جانے مزید کتنے ایسے ہوں گے. یہ کیوں حصوں میں بٹایا؟ طاقت ختم، طاقت ختم، کمزور کر دیا مسلمان کو. اب ایک علاقے کے مسلمان پر حملہ آسانی سے وہ کر سکتے ہیں، دوسرے علاقے والے اپنے مزے میں، یہ ہمارے ملک پہ تو نہیں، ان کے ملک پہ ہمیں کیا ہے. اور پہلے ادھر سارے ایک تھے، اور آج بھی یہی سازشیں چل رہی ہیں وطن عزیز کو توڑنے کے لیے. اس کو پارا پارا کرنے کے لیے، اس کے اتحاد اور مقصد کو ختم کرنے کے لیے ساری سازشیں چلائی جا رہی ہیں. لیکن کیا کیا جائے سمجھتے نہیں ہیں لوگ. اپنی کرسی کے چکر میں لڑائیاں چل رہی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی انہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. بس اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور آسانی کا معاملہ فرمائے. تو اب آپس میں علاقوں کا بھی ایسا بعد ہو گیا، مخالفتیں. بڑا زرخیز علاقہ تھا یہ ارض مقدس، پھل سبزی فصلیں، بہت زرخیز علاقہ تھا. تو یہاں پر ان کو من و سلوہ مل رہا ہے، پاکیزہ کھانے ملتے ہیں. انہوں نے اختلاف کب کیا؟ فرمایا جب ان کے پاس علم آ گیا پھر انہوں نے اختلاف کر دیا. علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. ان ربک یقضی بینکم یوم القیامت، بے شک تیرا فیصلہ کرے گا ان کے بیچ قیامت والے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے تھے. ان کی ضد نہیں ختم ہوتی، اللہ خود فیصلہ کرے گا. یہودی دو چیزوں میں مشہور ہے. کس میں؟ دو چیزوں میں یہودی مشہور ہے. نمبر ایک ضد میں، ضدی قوم ہے، اور نمبر دو ذہین بھی بہت ہے.
یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ نہیں؟ یہودی یہ اللہ کے نبی ہیں، اچھی طرح جانتے تھے کہ یہی اللہ کے نبی ہیں. ان کو پتہ تھا کہ یہی نبی برحق ہیں جنہوں نے آنا تھا، یہ وہی ہیں. اپنی مجلسوں میں اپنی جگہ پر تذکرہ بھی کرتے تھے کہ یہی پیغمبر ہے جس نے آنا تھا. اور قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے تھے جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، ایسے پہچانتے تھے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. ساری رام سے انہوں نے پڑھی ہوئی تھی، معتدل مزاج، نیک شخصیت تھے. اللہ کے نبی کو دیکھتے ہی پہچانا اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے تھے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں تردد ہو سکتا ہے کہ شاید ہماری بیویوں نے خیانت کی ہو، مگر اس نبی کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں، یہی آخری نبی ہے. تو چند یہودی مسلمان ہوئے تھے، حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت ثعلبہ، حضرت یامین، باقی اکثریت نافرمانوں کی تھی. آپ کے ساتھ ٹکریں لیتے رہے. یہ مدینہ کیوں آئے تھے؟ یہودی آئے کیوں تھے مدینہ؟ ذرا تاریخ پہ نظر کیجئے. یہودیوں نے مدینہ میں آ کے گھر بنائی اس لیے تھے کہ اپنی آسمانی کتابوں میں انہوں نے پڑھا تھا کہ جو آخری نبی ہوگا وہ کس علاقے میں ہجرت کر کے جائے گا. تو سب مدینہ کا نام مدینہ تو نہیں تھا، یثرب تھا، لیکن کھجوروں والی زمین اور اس طرح کا علاقہ یہ سارا انہوں نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا. تورات، زبور، انجیل کے اندر علامات انہوں نے پڑھی ہوئی تھی کہ آخری نبی کی یہ علامات ہوں گی. یہ پڑھ کر آ کر انہوں نے ڈیرے ڈالے تھے مدینہ میں کہ وہ نبی یہاں آئے گا تو ہم اس کے ساتھ رہیں گے. اتنا ان کو پتا تھا، اتنی واضح علامات تھی ان کی کتابوں میں. صدیوں پہلے آ کر یہاں مدینہ میں انہوں نے ڈیرے لگائے تھے کہ وہ آئیں گے تو ہم ان کا کلمہ پڑھیں گے. اور یہودیوں کے بڑے اتنے عقیدت مند تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب تک آپ تشریف نہیں لائے تھے، لیکن اگلی نسل جتنے وہ عقیدت مند تھے اتنی بگڑ گئی تھی. اگلی نسلیں بگڑ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے لگے. آپ کو شہید کرنے کی سازشیں کی، آپ پر جادو کیا، کھانے میں زہر ملایا، آپ کے اوپر بھاری پتھر گرانے کا منصوبہ بنایا. یہ تھی ان کی سازشیں اور حسد اور ضد. جانتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہے لیکن ضد ہے، مانتے نہیں ہیں. اچھا بھی ضد کیوں ہے؟ ضد یہ تھی کہ یہ آخری نبی تو یہی ہے لیکن یہ بنو اسرائیل میں کیوں نہیں آیا، بنو اسماعیل میں کیوں آ گیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جن بیٹوں کا ذکر قرآن کریم میں ہے، 2 بیٹوں کا ذکر ہے، ویسے اور بیٹے بھی ہیں، تاریخ میں ان کا ذکر موجود ہے. 2 بیٹے جن کا تذکرہ قرآن نے کیا، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں، حضرت اسحاق چھوٹے ہیں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوا. آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں. اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بہت سارے نبی پیدا ہوئے. 4000 نبی بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے حضرت اسحاق کی اولاد میں. تو حضرت اسحاق کی اولاد میں یعقوب ہیں. پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان کے آگے 12 خاندان چلے، انہی کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. لیکن مسئلہ کیا، ضد کیا تھی ان کو؟ ضد یہ تھی کہ آخری نبی بنو اسرائیل میں کیوں نہیں آیا، بنو اسماعیل میں کیوں آ گیا؟ تو کیا اللہ نے ان سے کوئی وعدہ کیا تھا کہ وہ بھی بنو اسرائیل میں آئے گا؟ ارے ظالموں ہیں تو ابراہیم کی اولاد میں، بنو اسرائیل بھی ابراہیم کی اولاد اور اسماعیل بھی ابراہیم کی اولاد. تو تکلیف تو میں کیا ہو رہی ہے؟ تکلیف اور کچھ نہیں، بس ضد تھی. حالانکہ اللہ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ آخری نبی بنو اسرائیل میں سے ہوگا. پھر ان کی کاہے کی ضد ہے؟ سخت ترین مخالف تھے یہ دین کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا،
آپ کا راستہ روکا، مکہ کے مشرکین کے خلاف مل مل کے آپ پہ حملے کرواتے رہے، بڑے ظالم لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، بس اگر آپ شک میں ہیں۔ خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن بتایا کس کو جا رہے ہیں؟ امت کو۔ در حدیث دیگر، بعض کا خطاب ایک سے ہوتا ہے لیکن کہا کسی اور سے جاتا ہے، تو یہاں پر اللہ کے نبی کو فرمایا جا رہا ہے فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، اگر آپ شک میں ہیں۔ معاذ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شک ہو سکتا ہے دین کے بارے میں؟ ذرہ برابر بھی نہیں، آپ کو شک نہیں ہو سکتا۔ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن آپ کی وساطت سے کس کو سمجھایا جا رہا ہے؟ ہمیں اس دین کے بارے میں شک نہیں کرنا۔ جس طرح پنجابی والے بھی کہتے ہیں، کہیں کس کو؟ بیٹی کو، اور سنائیں کس کو؟ بہو کو۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے، کہ سنایا ہمیں جا رہا ہے۔ تو فرمایا اگر آپ شک میں ہیں، مما انزلنا الیک، اس چیز کے بارے میں جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، پس آپ پوچھ لیجیے ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب آپ سے پہلے، جو پہلے تورات انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں، ان سے پوچھ لیجیے۔ پھر سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے لوگوں کو بتایا کہ اگر تمہیں شک ہے تو پہلے ان لوگوں سے پوچھ لو جو کتاب پڑھتے ہیں، جو کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے پڑھ لیا 9ویں پارے میں، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں، یہ وہ نبی ہے۔ تورات اور انجیل میں بھی اس کے تذکرے موجود ہیں، اس کی علامات اور نشانیوں سے یہ پہچان سکتے ہیں۔ سورہ فتح کے آخری رکوع میں صحابہ کرام کی علامت بھی بتائی گئی ہے، پہلی کتابوں میں، صرف ہمارے قرآن میں نہیں، پہلی کتابوں میں صحابہ کی علامت بھی بتائی کہ صحابہ کیسے ہوں گے، صحابہ کیسے ہوں گے، ان کی علامت بھی بتا دی۔ اور فرمایا مثلکم فی التوراۃ ومثلکم فی الانجیل، ان کی مثال تورات میں اور انجیل میں ہے، کزرع اخرج شطوہ، جیسا کہ کھیتی اپنا پٹھا نکالتی ہے، فآزرہ، پھر اس کو مضبوط کرتی ہے، اس کو مضبوط کرتی ہے۔ تو یہ ان کی علامات ہیں۔ اور فرمایا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھیوں کو دیکھیں گے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں کافروں کے لیے بڑے سخت ہوں گے، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہوں گے، آپس میں وہ دوست تھے، سارے صحابہ کی آپس میں دوستی اور تعلقات اور یارانے تھے، کسی صحابی کو کسی سے کوئی مخالفت، کوئی دشمنی، کوئی عداوت نہیں تھی۔ جو کہتے ہیں کہ آپس میں دشمنی عداوت تھی، اس کو چاہیے اپنے ایمان کی خیر منائے۔ صحابہ کے آپس میں کوئی دشمنیاں نہیں تھی۔ یہاں تو پیش کیا جا رہا ہے کہ حضرت علی اور حضرت عمر اور ابو بکر آپس میں مخالف تھے۔ سوال یہ ہے کہ علی اگر ابو بکر کے مخالف ہیں تو حضرت ابو بکر کے زمانے میں قاضی کیوں بنے؟ حکومت ابو بکر کی فیصلے علی کرتے ہیں، حکومت عمر کی فیصلے علی کرتے ہیں۔ اگر حضرت ابو بکر کے مخالف ہیں تو حضرت علی کا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو نام ابو بکر کیوں رکھا؟ اگر حضرت علی عمر کے مخالف ہیں تو بیٹا پیدا ہوا تو نام عمر کیوں رکھا؟ اگر حضرت علی حضرت عائشہ کے مخالف ہیں تو بیٹی کا نام عائشہ کیوں رکھا؟ یہ محبت کی علامت ہوتی ہے یا دشمنی کی؟ اپنے دشمن کے نام پر بچوں کی کوئی نام رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپس میں ان کی محبتیں تھیں۔ باقی مشاجرات کا مسئلہ الگ ہے، مشاجرات صحابہ میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تاریخی باتیں ہیں ساری، اور یہ قرآنی شخصیات ہیں۔ قرآنی شخصیات پر تاریخ
کو پیش کر کے اعتراض مت کیجیے۔ فرمایا فلا تکونن من الممترین، بس ہرگز آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ آپ کو خطاب کر کے سمجھایا، دوسروں کو ہی جا رہے۔ پہلی کتابوں والوں سے پوچھ لیجئے کہ یہی نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ تورات اور انجیل میں جو نشانیاں موجود ہیں، انجیل یوحنا میں یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں اور حواریوں کو سنائی۔ کیا کہا؟ باب نمبر 15 میں انجیل یوحنا میں، اس کے بعد تم میں سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آنے والا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ اب دنیا کا سردار آنے والا ہے، تو یہاں پر دنیا کے سردار سے مراد کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کے سردار ہیں۔ تو آج بھی علامات ان کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن یہ جو پادری پنڈت شنڈت یہ نہیں مانتے اس چیز کو۔ اب نہ مانے کیا ہو سکتا ہے؟ نہ ماننے والے کا کیا علاج ہے؟ ضدی کا کوئی حال تو نہیں ہے۔ اب یہ بات جب ان کو کھٹ کی کہ ہماری انجیل کے اندر یہ بات موجود ہے تو اس پر بڑے پریشان ہوئے۔ عارف شیخ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ پڑھا کر گھر واپس گیا تو 2 مہمان آ گئے۔ بھئی کہاں سے آئے ہو؟ کہیں لاہور سے آئے ہیں۔ کیا نام ہے؟ ایک نے کہا میرا نام پطرس بولا اور دوسرے نے بھی اس طرح کا کوئی نام اپنا بتایا، اور انہوں نے کہا کہ لاہور میں جو گرجا ہے انارکلی میں، وہاں کیا من چارج ہے؟ میں نے کہا بھئی آپ کا آنا کیسے ہوا؟ خیریت سے آئے؟ کیسے تشریف لائے؟ کہ لگے آپ نے کتاب لکھی ہے عیسائیت کا پس منظر، اس حوالے سے آپ سے ایک بات کرنی ہے کہ آپ نے انجیل کی ایک آیت کو اپنے نبی پر فٹ کی ہے، حالانکہ وہ تمہارے نبی پر فٹ نہیں ہوتی۔ بھئی کیا آیت؟ جی آپ نے اس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو تقریر کر کے فرمایا کہ اب میں جا رہا ہوں، اب میرے بعد دنیا کا سردار آنے والا ہے، میں اب تم میں نہیں رہوں گا۔ تو آپ نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حالانکہ یہ مراد نہیں ہے۔ تو شیخ کہتے میں نے پوچھا پھر اس سے کون مراد ہے؟ کہ حضرت عیسیٰ اپنے شاگردوں کو کس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اب وہ آ رہے؟ کہنے لگے اس سے مراد شیطان ہے۔ اللہ اکبر۔ عرب فرماتے میں نے کہا کہ کیا شیطان اس سے پہلے موجود نہیں تھا؟ حضرت عیسیٰ سے پہلے شیطان تھا کہ نہیں تھا؟ کیا شیطان عیسیٰ کے بعد آیا؟ وہ تو پہلے سے ہے۔ اور دوسری بات فرمائی، دوسرا سوال ان سے یہ پوچھا، یہ بتاؤ یار آدم علیہ السلام کو جنت سے کس نے نکلوایا؟ شیطان نے نا، تو پہلے موجود تھا کہ نہیں تھا؟ تو یہ کیا ہوا کہ ابھی حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اب میں جاؤں گا تو پھر شیطان آئے گا؟ ایک نمبر 2 عیسائیوں، کیا تم شیطان کو دنیا کا سردار مانتے ہو؟ ہے نا سوال عیسائیوں سے، کیا شیطان دنیا کا سردار ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ سب عیسائیت کے پروپیگنڈے اور ٹال مٹول ہیں بس۔ باقی اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سب سے زیادہ شرف اور عظمت اور فضیلت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ ساری مخلوق میں آپ کا درجہ سب سے بلند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، ان لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ ہونا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ تو یہاں پر بھی خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن سمجھایا امت کو جا رہے۔ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بس آپ ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، بے شک وہ لوگ جن پر لازم ہو چکے فیصلہ تیرے رب کا، لا یؤمنون، وہ اب ایمان نہیں لائیں گے، اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ شروع سے فیصلہ نہیں فرماتے،
بلکہ خود اپنے دلوں پر یہ مور لگاتے ہیں، بند کرتے ہیں، تو پھر اللہ بھی کہہ دیتے ہیں نہیں بس اب توفیق بھی نہیں ملے گی تمہیں۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اللہ نے انسان کو اختیار بھی دیا نا، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر اختیار کرے، یہ اختیار ہے انسان کا۔ اور سورۃ النساء میں آپ نے پڑھ لیا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو جدھر پھرنا چاہتا ہم ادھر پھیرتے ہیں، اسلام کی طرف آئے گا تو ادھر لے آئیں گے، گمراہی کی طرف جائے گا تو ادھر لے جائیں گے۔ جبراً اللہ کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ہدایت ان لوگوں کو دیتے ہیں جو ہمارے راستے کی طرف آتے ہیں، جو آنے کی کوشش میں ہیں، فکر میں ہیں، ان کو ہدایت ملتی ہے۔ جو نہیں آتے، ٹیڑھے راستے پہ چلتے ہیں، اللہ بھی ان کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں، اور قرآن نے اس کے بارے میں فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، بس جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے بھی ان کو ٹیڑھا کر دیا، جدھر انہوں نے چاہا ادھر چلا دیا، اب ان کے آنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر جبراً اس چیز کو مسلط نہیں کرتا، اللہ نے اختیار دیا۔ انسان کی مرضی ہے نیکی کرے یا گناہ کرے، اس کو اختیار ہے، جبراً کسی کو نہیں ایسا مجبور کیا۔ فرمایا ہر قسم کی نشانی ان کے پاس آ گئی، اگر آ جائے وَلَوْ جَاءَتْهُمْ، اگرچہ آ جائے ان کے پاس، اگرچہ آ جائے ان کے پاس ہر قسم کی نشانی، کل آیا، ہر قسم کی نشانی آ جائے، ایمان لانے والے نہیں ہیں حتی یروا العذاب العلیم، جب تک دردناک عذاب کو نہ دیکھیں۔ فرعون نے بھی نا جب پہلے مانتا نہیں تھا، نشانی لائیں، نشانی یہ ہو جائے وہ ہو جائے پھر مانوں گا، وہ ہو جائے پھر مانوں گا، وہ کرتے 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 نہ اس کو سمجھ آئی، جب اس کو پکڑا سمندر کی موجوں نے، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اب یاد آیا تجھے پہلے کدھر تھا؟ اس لیے ابھی جو نیکی کا کام کرنا کر لیجیے، انسان کو زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا، پہلے نافرمانی کرتا رہا، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ابھی مسلمان بننے کے چکر میں اب نہیں ہوگا، اب سارا کچھ سامنے نظر آ رہا ہے۔ چلیں بس باقی اگلے سبق میں آگے یونس علیہ السلام کا قصہ انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ اپنے مقام پر تفصیلاً عرض کروں گا۔